السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ آپ کی پیدائش کے خوف سے نجومیوں اور کاہینوں کے کہنے پر نمرود نے کئی بچے قتل کروا دیے، ذبح کروائے، حمل گروا دیے، مگر اللہ کی قدرت اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ یہ آپ نے سماعت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ آپ کو لے کر غار میں چلی گئیں، جن کا نام اوفا بنت نمر تھا، اور وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ انگلیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ اور شہد دیا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتے رہی۔ آپ کی والدہ چھپ کر کے کبھی غار میں دیکھنے چلی جاتی۔ آپ اس طرح پرورش پاتے رہے اور اس طرح بڑھتے رہے کہ عام بچہ جو 1 سال میں بڑھتا ہے، آپ 1 مہینے میں اتنا بڑھتے تھے۔ اس طرح 7 سال تک ایک روایت کے مطابق آپ غار میں رہے۔ جب 15 مہینے کے ہوئے تو آپ بہت بڑے لگتے تھے، اور آپ نے اسی عمر میں اپنی والدہ سے کلام کیا تو پوچھا کہ میرا رب کون ہے، یعنی مربی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو بھی، جیسے قرآن میں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو مربی، تو میرا پالنے والا کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میں۔ آپ نے پوچھا ٹھیک ہے، تو پھر تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے باپ، وہ گھر میں سب کچھ دیتے ہیں، وہ پرورش کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ بھی تو حاجت مند ہے، وہ بھی تو ضرورت مند ہے، ان کا رب کون ہے؟ چونکہ یہاں رب پالنے والوں کے معنی میں ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ان کو تنخواہ نمرود کے یہاں سے ملتی ہے، تو نمرود ہے۔ تو آپ نے فرمایا نمرود بھی تو محتاج ہے، اس کی بھی تو ساری ضرورتیں ہیں، اس کا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ کی والدہ نے چپ رہو۔ پھر اپنے شوہر طارق سے کہا کہ جس فرزند کا خوف نمرود کو ہے، وہ تمہارا یہی فرزند ہے۔ اس نے آج مجھ سے ایسا حکیمانہ کلام کیا ہے کہ میں تو کیا، ہماری ساری قوم جواب نہیں دے سکتی۔ طارق بہت خوش ہوئے، اور آپ کئی سال غار میں چھپے ہوئے پرورش پاتے رہے۔ 7 سال کی عمر شریف ہوئی تو آپ شام کے وقت غار سے باہر آئے اور اپنی قوم میں تشریف لے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے اپنے شہر کی طرف آئے تو اس رات آپ نے دیکھا کہ ستارہ، زہرہ، مشتری یہ سب ہیں، اور قوم جو ہے ستارے، چاند، سورج ان سب کی پوجا میں مبتلا ہے۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ قوم طرح طرح کی اور پرستش میں بھی مبتلا تھی۔ تو آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشیں انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب ستارے کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے لوگو، ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا، ڈوب جانے والے مجھے پسند نہیں آتے۔ آپ نے بتایا کہ جو ڈوبے، جو طلوع ہو، وہ معبود نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهديني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب چاند بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر دیکھا سورج طلوع ہوا ہے، لوگ سورج کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ اور پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا تو آپ بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یعنی ستارہ اور چاند سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا اے قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اسی کی طرف انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ یہاں پر کئی جو ہے خالی عربی زبان جان کر کے، اور جیسے آج کل گوگل آنٹی سے لوگ پوچھ کر کے بہت سارے ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں گھپلے ہوتے ہیں، ایسے ہی لغات اور ڈکشنری دیکھ کر کے بہت سارے ایسے مفسرین بننے کے شوق میں کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا، اور معاذ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے مشرک کہہ دیا، اور دعویٰ کر دیا کہ جتنے بھی نبی پیدا ہوئے یا جتنے بھی دنیا میں انسان پیدا ہوئے پہلے کافر و مشرک تھے، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور دلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور ستارے کو دیکھا کہا ہاذا ربی، سورج کو دیکھا کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، لہذا انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے گمراہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اسی لیے جو قرآن میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے ہدایت پاتے ہیں۔ یہ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن تو ہدایت ہے، میں نے بارہا کہا، دیکھنا یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے کس سے ہیں۔ جیسا پڑھانے والا ہوگا ویسے ہی جو ہے اس کا اثر ہوگا۔ اگر گمراہوں سے پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ قرآن، حدیث، دین جو ہے وہ دیندار سے پڑھیں،
مذہب ان سے سیکھیں جس کے اندر مذہب ہو، جس کے اندر عشق ہو، جس کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہو تو وہ ہمیں محبت دے گا، اور جس کے پاس اللہ رسول کی محبت نہیں، جس کے پاس دین نہیں، مذہب نہیں، اور وہ جو ہے صرف زبان جانتا ہے، تو ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ہر ایک کی تقریر سننا بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ گمراہیت کے دروازے پر کھڑا کر دینا ہے۔ اس لیے آج کے اس ماحول میں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ایسے گمراہوں سے، اور قرآن و حدیث سیکھیں، ان سے سیکھیں کہ جن کے پاس محبت خدا ہے، محبت رسول ہے، جن کے پاس اصول ہے، جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول پر چلتے ہیں، ان سے ہم دین سیکھیں۔ جن کے پاس دین نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان ھذا الامر دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ دین دیندار سے ملے گا، بے دینوں سے نہیں ملے گا۔ بے دینوں سے جانکاری مل سکتی ہے، علم نہیں ملتا۔ علم تو نور ہے، وہ تو خود جس کے پاس آتا ہے اسے روشن کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے جانکاری رکھنے والے، زبان کی جانکاری رکھنے والوں نے یہ ترجمہ کر دیا اور دعویٰ کر دیا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے کافر و مشرک تھے، اور انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، جبکہ آپ کنز ایمان اٹھاؤ، معارف القرآن، حضور محدث اعظم ہند کا، ان سب کا، اہل سنت والجماعت کے جو ہیں ان سب کا ترجمہ اٹھاؤ، اس میں یہ ہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں لکھا ہوا نہیں، پڑھا ہوا ملا ہے۔ قال ھذا ربی، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اسے میرا رب بتاتے ہو۔ آگے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنا منہ جو ہے اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، اور ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں، وما انا من المشرکین۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ہے گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بابل کے لوگوں سے نہیں، بلکہ جب بابل سے ہجرت کر کے آپ حیران پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے تھی۔ بہرکیف تفسیر نعیمی وغیرہ میں ہے کہ یہ گفتگو آپ کی بابل والوں سے تھی۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم میں تبلیغ فرمائی، اس قوم میں بت پرست ہی بت پرست تھے، ہر طرف اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل ہی کی پوجا کی جاتی تھی۔ نمرود نے خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی جو ہے اپنی پرستش کراتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند فرمایا، جن میں آپ کا چچا بھی بت پرست بھی تھا، اور بت بنا بنا کر بیچتا بھی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کا چچا بت بنا کر بازار بیچنے گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گیا، اور آپ کے چچا آزر نے بازار میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑایا تو آپ نے اسے اٹھانے کے بجائے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے گئے۔ جب چچا نے آپ سے کہا کہ بت بیچنے کے لیے آواز لگاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح آواز لگائی، من یشتری ما یضر ولا ینفع، یعنی کون ہے جو اسے خریدنے والا، جو ایسی چیز خریدے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دین و دنیا کو برباد کرنا ہے تو اس بت کو خرید لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح کی باتیں سن کر بت خریدنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کو نہر کے کنارے لے گئے، اور بت کے ساتھ جو ہے مذاق کرتے ہوئے اس کا منہ پانی میں ڈبوتے ہوئے کہا لے پانی پی۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ آپ گئے اور آپ نے کہا فراغ الی آلہتہم الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ سر عام کر رہے تھے، اور بتوں کو ذلیل کرنا اور
ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی تبلیغ کرنا یہ بالکل سر عام تھا، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، لوگ اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے اور آپ کو ڈراتے ہوئے کہنے لگے بتوں سے ڈرو، ان کے برا کہنے سے کہیں اے ابراہیم تم کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً ان سے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ارے ہوگا وہی جو میرا رب چاہے، میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ انعام 7ویں پارے میں وحاجہ قومہ قال تحاجنی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به لن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو وہ مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپ نے فرمایا میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہیں اتاری؟ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ تھی، اور قوم جب باطل سے ڈرانا چاہتی تو آپ نے یہ جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جو ہے اسی پر گفتگو ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے اور چچا سے کس طرح تبلیغ فرمائی اور آگے کیا ہوا، انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔